بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایف بی ٹی وی میں خوش آمدید۔ لبرٹی انلائٹننگ دا ورلڈ۔ ایک خاتون جس نے ڈھیلا ڈھالا یونانی لباس پہن رکھا ہے، بائیں ہاتھ میں کتاب اور دائیں ہاتھ میں مشل اور پیروں میں ٹوٹی ہوئی بیڑیاں، سر پہ رکھے تاج کی 7 کرنیں ساتوں بر اعظموں کی عکاسی کرتی ہیں۔ کتاب اور مشل اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ آزادی ہمیشہ روشن خیالی سے ہی ملتی ہے، اور پیروں میں موجود ٹوٹی ہوئی بیڑیاں ظلم سے آزادی کی عکاس ہیں۔ اسی لیے اس مجسمے کا باضابطہ نام دنیا کو روشن کرنے والی آزادی ہے، یعنی لبرٹی انلائٹننگ دا ورلڈ۔ ناظرین، اس عظیم شاہکار کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں چند سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ یہ مجسمہ کب، کیسے اور کیوں تعمیر ہوا؟ کیا یہ اہرام مصر سے متاثر ہو کر بنایا گیا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ کسی مسلمان خاتون کا مجسمہ تو نہیں؟ یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ اس مجسمے کو بنانے والے فرانسیسی آرٹسٹ فریڈرک بارتھولڈی 2 اگست 1834 میں فرانس کے ایک شہر الساچے میں پیدا ہوئے۔ اپنے کیریئر کی ابتدا میں بارتھولڈی نے آرٹ، مجسمہ سازی اور علم تعمیر کا گہرا مطالعہ کیا۔ سن 1855 میں وہ اپنے کچھ ساتھی فنکاروں کے ساتھ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے زندگی بدل دینے والے سفر پہ نکلے۔ مصر پہنچ کر وہاں انہوں نے جب ابو الہول اور اہرام مصر دیکھے تو ان میں یادگاری مجسمے بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ سن 1869 میں مصر کی حکومت نے نہر سویز کے لیے روشنی کا ایک مینار بنوانے میں دلچسپی کا اظہار کیا، اور یہ کام بارتھولڈی کے حصے میں آیا۔ بارتھولڈی نے اس مینار کا ڈیزائن ایک ایسی لڑکی کے روپ میں تیار کیا جس نے اسکارف پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں مشل تھی، اور اس مینار کا نام مصر مشرق کے لیے روشنی کا مینار رکھا، اور اسے نہر سویز کے جنوبی داخلی راستے پر نصب کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سن 2005 میں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بارتھولڈی میوزیم کے ڈائریکٹر ریجس ہیوبرٹ نے کہا تھا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ مجسمہ آزادی کو نیو یارک میں ہونے کے بجائے مصر میں نہر سویز کے مقام پر ہونا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بارتھولڈی نے نہر سویز کے لیے مشل تھامی خاتون کے مجسمے کا تصور پیش کیا تھا، جس کی اس وقت کھدائی جاری تھی اور 1869 میں اسے کھولا جانا تھا۔ بہرحال بارتھولڈی نے اپنا یہ تصور ایک ابتدائی صورت میں بنا کر اس وقت کے مصر کے حکمران اسماعیل پاشا کو پیش کیا۔ شروع میں اسماعیل پاشا نے اس منصوبے کی بہت حوصلہ افزائی کی، مگر جب نہر سویز کی افتتاحی تقریب میں بارتھولڈی نے شرکت کی تو اسے بتایا گیا کہ مصر کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اس مجسمے پر خرچ کرے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق اس مجسمے کو مصر اور اس کی ترقی کا نمائندہ ہونا تھا، اور مختلف ممالک کے بحری جہاز نہر سویز سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتے اور مصر کے لوگ اس پر فخر کرتے، مگر اسماعیل پاشا کی جانب سے اس ڈیزائن کی پذیرائی کے باوجود اس منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، بارتھولڈی کے ذہن میں اس مجسمے کا تصور ہمیشہ تازہ رہا، اور وہ اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہے۔ اسی دوران فرانسیسی دانشوروں نے فرانس کی جانب سے امریکی عوام کو انقلاب امریکہ کے دوران فراہم کی گئی مدد کی علامت کے طور پر مجسمہ تحفے میں دینے کی تجویز دی۔ بارتھولڈی اس وقت کے مشہور آرٹسٹ تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے نہر سویز والے تصور کو دوبارہ زندہ کیا اور اس مجسمے کے لباس کو مصری دہقانی لڑکی کے لباس کے بجائے یونانی لباس پہنایا۔ مصری لڑکی کے مجسمے میں روشنی کو سر سے نکلنا تھا، مگر مجسمہ آزادی کے لیے روشنی کا منبع مشل کو بنا دیا گیا۔ بارتھولڈی 1871 میں امریکہ گئے اور امریکی حکام کے آگے اپنا تصور پیش کیا، اور حکام نے انہیں منظوری بھی دے دی۔
1875 میں اس چبوترے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی گئی۔ اصل میں فنڈز اکٹھا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ $2.5 لاکھ سے تیار ہونے والے اس چبوترے کے اخراجات امریکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا عوام کی بڑی تعداد نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اسی وجہ سے اسے پہلا کراؤڈ فنڈنگ منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس مہم کے ذریعے 1,60,000 عطیہ کنندگان نے پیسے دیے، جس میں بچے، کاروباری شخصیات، صفائی کا عملہ اور سیاسی شخصیات سبھی شامل تھے، اور اس طرح اس مجسمے کے لیے 47 میٹر چوڑی بنیاد کھود کر آغاز کر دیا گیا۔ اس مجسمے کو امریکی انجینئر رچرڈ ڈیوس ہنٹ نے ڈیزائن کیا اور 22 اپریل 1886 کو کھولا گیا، اور خواتین و حضرات، یوں بارتھولڈی کے مصر والے تصور کو، جو ایک مسلمان خاتون کے طور پر تھا، یونانی عورت کا روپ دے دیا گیا، جو آج بھی قائم ہے۔ سن 1984 میں یونیسکو نے اس مجسمے کو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا، اور یوں اسے امریکی قومی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ ناظرین، اس مجسمہ آزادی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو کشتی میں لے جایا جاتا ہے، جہاں سے وہ سیڑھیوں کے ذریعے تاج تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پورے نیو یارک کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔